ڈرامہ سیریل شیر میں اس شیر کی اداکاری نے تو واقعی جان ڈال دی ہے۔ وہ دیواروں پر عجیب و غریب باتیں لکھ رہا ہے، ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہا ہے، مر گئے مر گئے۔ وہ ہر اس منظر کو دہراتا ہے جو اسے پاگل بنانے کے لیے رچایا گیا تھا۔ جسم زنجیروں میں جکڑا ہے، مگر اسے ایک ایک لمحہ یاد ہے۔ شیر اب اسپتال کے عملے پر بھی حملے کرنے لگا ہے۔ ایک لمحہ آتا ہے کہ وہ زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے اور ایک ورکر کو پکڑ لیتا ہے جس نے اسے باندھ رکھا تھا۔ وہ ورکر جان بچا کر باہر کی جانب بھاگتا ہے، پیچھے پیچھے شیر، جو اب شیر کی طرح دھاڑ رہا ہے۔ ہسپتال کا عملہ شیر کو قابو میں کرنے کے لیے الیکٹرک شاک دیتا ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر پوری قوت سے ہڑبڑا کر اٹھتا ہے۔ اس دوران فجر کی واپسی نے کہانی میں جان ڈال دی ہے بھائی۔ فجر اس کے سامنے آتی ہے، شیر کو دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب جاتی ہے۔ اسے ایک جھٹکا لگتا ہے، سامنے کھڑا شخص وہی شیر جس سے کبھی اس نے وعدہ کیا تھا کہ موقع ملا تو آپ کا احسان ضرور چکاؤں گی۔ شیر ایک لمحے کے لیے اسے غور دیکھتا ہے، پھر اگلے لمحے اس کی گردن پکڑ لیتا ہے۔ وہاں موجود سٹاف شیر سے ڈاکٹر کو بچاتا ہے، لیکن فجر وہ واحد ڈاکٹر ہے جو نہ شیر سے ڈرتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ وہ کہتی ہے، یہ پاگل نہیں ہے۔ فجر شیر کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، خاص طور پر اس کے علاج کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ شیر جو سب کچھ جانتا ہے، یہاں تک کہ دیوار پر اس ٹرک کا نمبر بھی لکھا ہے جس نے اس کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی۔ وہ ایک ہی جملہ بار بار لکھتا ہے، مر گئے مر گئے مر گئے۔ فجر پوچھتی ہے، کون مر گئے؟ تم کس کے بارے میں لکھ رہے ہو؟ شیر جواب دیتا ہے، جن کے بچے مر جائیں، کیا ان کی مائیں زندہ رہتی ہیں؟ فجر اس سے اس کا نام پوچھتی ہے۔ وہ بالکل ہوش میں کہتا ہے، میرا نام شیر ہے، والد شاہ زمان، نعیمہ بیگم، بڑی امی تہمینہ بیگم، چھوٹی امی۔ پھر رک کر کہتا ہے، اور تمہارا نام فجر ہے، باپ کا نام سجاد۔ فجر دنگ رہ جاتی ہے، کہتی ہے، اس کا دماغ تو ٹھیک کام کر رہا ہے، تو یہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ اسی لمحے اسے زمین پر ایک کاکروچ نظر آتا ہے اور وہ گھبرا کر شیر کے بیڈ پر چڑھ جاتی ہے۔ شیر ہنس پڑتا ہے اور کہتا ہے، آج پتہ چلا کاکروچ شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ فجر گھر واپس آ کر سجاد صاحب سے بات کرتی ہے، شیر شاہ زمان کا بیٹا اسی ہسپتال میں ہے اور میں ہی اس کا علاج کر رہی ہوں۔ سجاد صاحب کا چہرہ سخت ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں، تمہیں معافی صرف اسی صورت میں ملے گی کہ تم شاہ زمان کی نسل کو ختم کر دو، شیر کو مار دو۔ فجر باپ کی ناراضگی مٹانے کے لیے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن فجر ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ وہ تو شیر کو واپس زندگی کی طرف لے کر آنا چاہتی ہے۔ اتنے عرصے میں جب شاہ زمان اور شیر زمان گھر سے دور ہو گئے تو بدر زمان نے پورے خاندان پر قبضہ جما لیا۔ شاہ زمان جاتے وقت جائیداد کی ذمہ داری تہمینہ بیگم کو سونپ کر گئے تھے۔ اب بدر زمان نعیمہ بیگم کو اپنا مہرہ بنا کر تہمینہ بیگم کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہم ملوں کے مالک نہیں، لیکن ہماری زمینیں سونا اگاتی ہیں۔ گھر میں اب بادشاہت بدر زمان اور اس کے بیٹوں کی ہے۔ فہد اب مارخ کو تنگ کرتا ہے۔ مارخ برداشت تو کرتی ہے کیونکہ اس کے سر پر نہ باپ ہے نہ بھائی۔ نعیمہ بیگم کی بڑی بیٹی احد کے اصل چہرے سے واقف ہو چکی ہے۔ وہ چلاتا ہے، جیسے شیر بنایا تھا اس سے بلا لو، جو پاگل خانے میں دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہے۔ اب یہ بیٹی، جسے نہ ہی باپ کی موت کا افسوس تھا اور نہ ہی بھائی سے کوئی ہمدردی، اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ بھائی ہی اس کا محافظ تھا۔ شیر وقت آنے پر سب کو بے نقاب کرے گا اور بدر زمان اس کی سلطنت جتنی تیزی سے بنی اتنی ہی جلدی بکھرنے والی ہے۔ آپ کو